یہ میرا کلپ ایک سیکنڈ مجھے دینا ہے، یہ جو میں کہنے لگا ہوں یہ میرا کلپ ریکارڈ پہ رکھنا ہے، 1 منٹ بس لوں گا بھائی، 1 منٹ، یہ میں جو بات کر رہا ہوں احتشام ریکارڈ پہ رکھنا۔ یہ پاکستانی جو بھی مجھے سما چینل سے اس وقت سن رہا ہے، سنڈے کو اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد میں ڈی چوک پہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح لاکھوں لوگ اسلام آباد راولپنڈی کے ہوں گے، پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں تو نکلیں گے اظہار یکجہتی کے لیے، توڑ پھوڑ کے لیے نہیں، یہ پاکستانی نکلیں گے۔ اپنے وزیر اعظم سے اظہار یکجہتی کے لیے ڈی سکوئر پہ آئیں گے، دنیا تحریر سکوئر بھول جائے گی، کہ دنیا بھول جائے گی کہ ایک تحریر سکوئر کے بھی دنیا نکلی تھی۔ یہ زندہ دل قوم جو مجھے سن رہی ہے اور جو آج پرائم منسٹر عمران خان نے اپنا دل کھول کر اس قوم کے سامنے رکھا ہے، آئیں گے۔ اب پھر دیکھنا، آپ جو کہہ رہے ہو جی کہ پتہ نہیں ایک سازش ہوئی نہیں ہے یا پتہ نہیں یہ جو پرائم منسٹر نے آج کیا وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ ٹھیک 48 گھنٹے کے بعد پوری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ دوسرا سوال کر سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 48 گھنٹے کے بعد کایا پلٹ جائے گی، the tables will turn، عسکری قیادت کنونس ہو جائے گی اور پھر تحریک عدم اعتماد پہ اس کا اثر پڑے گا اور یہ تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف ناکام ہو جائے گی، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد آئینی راستہ ہے، جمہوری راستہ ہے، اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد پاکستان کے اندر سے آتی، پاکستان کے اندر سے یہ جمہوری راستہ اختیار کیا جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ 48 گھنٹے میں ہوگا کیا؟ اگلے 48 گھنٹے میں کیا ہوگا عثمان ڈار صاحب؟ پاکستانی فیصلہ کریں گے، جس کی وارننگ آپ دے رہے ہیں۔ کریں گے۔ میں جو بات کر رہا ہوں آپ دیکھیں، یہ پاکستانی فیصلہ کریں گے، یہ کھڑے ہوں گے اپنے وزیر اعظم کے ساتھ اپنے گلی محلوں میں، شہروں میں، ضلعوں میں۔ اسلام آباد والے اسلام آباد میں آپ کو کھڑے نظر آئیں گے کہ ہم اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی کھڑا ہے یا نہیں ہے، یہ عظیم پاکستانی آپ کو نظر آئیں گے اتوار کے روز اپنے علاقوں میں پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑے۔ یہ میں آپ کو بلا لیں تمام عظیم پاکستانیوں کو، میری بات سن لیں۔ اب عثمان ڈار صاحب میری بات سن لیں، ایک تو آئی ایف بھی مجھے بڑا تنگ کر رہی ہے، کان میں فکس نہیں ہو رہا۔ عثمان ڈار صاحب بلا لیں تمام پاکستانیوں کو، پنجاب سے بلا لیں، سندھ سے بلا لیں، بلوچستان سے بلا لیں، کے پی کے سے بلا لیں، آزاد کشمیر سے بلا لیں، گلگت بلتستان سے بلا لیں۔ میری بات تو سن لینا، میری اب بات تو سن لینا، میں نے اتنی دیر آپ کی بات سنی، اب حوصلے سے تھوڑی سی میری بھی بات سنیں۔ عثمان ڈار صاحب اب میری بھی بات سنیں، عثمان ڈار صاحب میری بھی بات سنیں، listen to me۔ آپ نے یہ کہہ دیا، یعنی کہ آپ لوگ ابھی تک قائم ہے، پرائم منسٹر صاحب کو جو مشورہ دیا گیا تھا کہ یہ عالمی سازش کے نتیجے میں تحریک عدم اعتماد ہونے جاری ہے، ضمیر کے سودے ہو گئے ہیں، کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے کیا، کچھ لوگ معصومیت میں اس سازش کا حصہ بن گئے ہیں، 20 کروڑ 25 کروڑ۔ اچھا جی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایبسولوٹلی نوٹ پہ آپ لوگ اس کو پولیٹیکلی انکیش کر رہے تھے، آپ کر لیتے، ٹھیک تھا، مجاہد ناموس رسالت کو آپ کیش کر رہے تھے، ٹھیک تھا، ضمیر فروشی کے حوالے سے آپ نے پیسوں وغیرہ کی بات کی، حالانکہ اس کا ڈائریکٹ ایویڈنس کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی کافی حد تک ٹھیک تھا۔ لیکن قومی سلامتی کو جب آپ بیچ میں لے آئے نا، اور آپ نے کہا کہ یہ قومی سلامتی کو خطرہ ہے، اور عمران خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے تانے بانے ایک انٹرنیشنل فورن کنسپیریسی سے ملتے ہیں، تو آپ نے ہمارے عسکری اداروں کی اور سیکیورٹی اداروں کی کیپبلٹی پہ، ان کی ایبلٹی پہ ایک انگلی اٹھا دی کہ جی اتنی بڑی سازش ریاست پاکستان کے خلاف ہونے جا رہی ہے جہاں پر عمران خان کا رجیم چینج ہو رہا ہے اور وہ لوگ خاموش ہیں۔ آپ لوگوں نے ایک مراسلہ سامنے رکھا، اس مراسلے میں ایک ڈپلومیٹ نے اپنی اسیسمنٹ بھیجی یہاں پہ فورن آفس کو، اس اسیسمنٹ کی بنیاد پہ آپ نے کہا کہ یہ دیکھیں کسی ملک کی طرف سے دھمکی آئی ہے، ڈائریکٹلی تو کسی ملک نے آپ کو دھمکی نہیں لگائی، ڈائریکٹلی ان کی کوئی کورسپونڈنس نہیں ہے، اٹ از اے کنورسیشن بٹوین اے پاکستانی ڈپلومیٹ اینڈ این امریکن ڈپلومیٹ، اور وہ جو ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات کے نتیجے میں ہاں جی جو ان کی اسیسمنٹ تھی وہ انہوں نے یہاں پہ بھیج دی۔ اب کل میں نے عبد الباسط صاحب کو اپنے شو میں لیا ہوا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہر دور حکومت میں، عثمان ڈار صاحب اب سن لیں میری بھی بات، عبد الباسط صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہر دور حکومت میں اس طرح کے مراسلے کئی آتے ہیں، اس طرح کے مراسلوں کے جواب بھی دے دیے جاتے ہیں، اور یہ بالکل بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ کنسپیریسی کوئی ایسی ہے، کیونکہ اگر کوئی ملک کنسپیریسی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے مراسلہ باقاعدہ طور پہ پہلے سے آگاہ نہیں کرتا ہے۔ اب آپ لوگوں کو اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ آپ لوگوں کو نقصان یہ ہوا ہے
کہ آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلا کر اعلیٰ ترین عسکری قیادت کو بٹھا کر ان کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کی. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو ان سے زیادہ پتہ ہے قومی سلامتی کے حوالے سے؟ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس پہلے انفارمیشن آتی ہے، ان کے پاس بعد میں انفارمیشن آتی ہے؟ بھئی جو انفارمیشن آپ کے پاس آئی ہے اور قومی سلامتی کو کوئی خطرہ ہے، آپ لوگوں سے تو 100 گنا وہ آگے ہیں، کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. وی ہیو ون آف the best intelligence agencies in the world. آپ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال چلیں، وہ آپ کا استحقاق ہے، آپ کر رہے ہیں، لیکن وہ کنونس نہیں ہو رہے. وہ کنونس نہیں ہو رہے. اب آپ نے آفیشلی ان کے سامنے ساری سچویشن رکھ دی. لسن ٹو می عثمان ڈار صاحب، سن تو لینا، اس کے بعد میں پورا آپ کو ٹائم دوں گا. وہ کنونس نہیں ہو رہے. اب آپ نے آفیشلی ان کے سامنے رکھ دیا، ابھی بھی انہوں نے آپ کو فیس سیونگ دے دی ہے. اور بھائی اس کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے لے کے جانا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اب جب وہ کنونس نہیں ہوئے تو اس کے دو پاسبل کانسیکوینسز ہیں. نمبر ایک، جو آپ کی اسیسمنٹ تھی اس مراسلے کے حوالے سے، وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اسیسمنٹ غلط تھی. اور اگر یہ اسیسمنٹ کا معاملہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بیرونی سازش کا کارڈ کھیلا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے. تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں اب آپ رک جاؤ نا، اب رک جاؤ نا، چل رک جاؤ. اتنے سوالات آپ نے کر لیے، سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا. آپ کو کس نے کہا انہوں نے اتفاق نہیں کیا؟ اعلامیہ آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ مراسلے نے لکھا ہے کہ ڈٹ کے جواب دیں. مراسلے میں لکھا نہیں ہے یہ کہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ جو لکھا گیا ہے یہ پاکستان کو دھمکی دی گئی ہوئی ہے. یہ عمران خان کوئی ہندوستان کا وزیر اعظم ہے؟ مجھے بتائیں. 22 کروڑ لوگوں کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے میرے بھائی. آپ کیا چاہتے ہیں ہماری عظیم پاک فوج ٹینک لے کے چڑھ جائے اس ملک کے اوپر، وہاں بمبارمنٹ شروع کر دیں؟ ہم یہی کر سکتے تھے کہ انہوں نے انڈورس کیا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہماری عظیم پاک فوج تحریک عدم اعتماد کی جو پروسیڈنگز پارلیمنٹ میں چل رہی ہیں اس میں انٹرفیئر کرنا شروع کر دے، پالیٹکس میں انٹرفیئر کرنا شروع کر دے؟ پہلے میری نہیں دے، یہ بات نہیں کر رہے ہم. دیکھیں نیشنل سیکیورٹی جب مراسلے کی بنیاد پہ وہ آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیں تحریک عدم اعتماد میں. سنو میری بات بھائیو میرے، سنو بڑی امپورٹنٹ ہماری ڈیبیٹ چل رہی ہے. باسط صاحب کو لیں ذرا لائن پہ، اگر آپ اپنے پروڈیوسر کو کہ میں باسط صاحب سے پوچھتا ہوں کہ پچھلے 74 سالوں میں کوئی ایک ڈاکومنٹ پاکستان کی وزارت خارجہ کو پاکستانیوں نہیں ملا ہوگا جس میں کیٹاگوریکلی لکھا ہو کہ اپنے وزیر اعظم کو فارغ کریں. ان رائٹنگ کہہ رہا ہوں، ہیر سے میں نہیں، ان رائٹنگ ڈیلیگیشن کو بلا کر بٹھا کر میٹنگ منٹس ریکارڈ کرا کر بولا گیا طریقے عدم اعتماد میں فارغ کریں. سن لیں نا، مجھے بولنے دو نا. یہ ڈائریکٹلی آپ کو کسی نے نہیں لکھا ہے، آپ کے اپنے ایمبیسڈر نے اپنی اسیسمنٹ لکھ کے بھیجی ہے کہ امریکہ کی ایک انڈر سیکرٹری اسیسمنٹ نہیں لکھی گئی میرے بھائی، میٹنگ منٹس. یہ کسی ملک نے ڈائریکٹلی نہیں کہا. قوم کو گمراہ نہ کرو میرے بھائی، اور میرے بھائی قوم کو گمراہ نہ کرو. میں یہی کہہ رہا ہوں کسی کافی شاپ میں بیٹھ کے میں گمراہ اس لیے کہہ رہا ہوں. دیکھیں پہلے میری بات سن لو. تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے سنڈے کو، پاکستانیوں ہم اپوزیشن بینچوں میں بیٹھ جائیں گے. یہ اب حکومت میں رہنا یا نہ رہنا یہ اس کا سوال نہیں ہے، یہ پاکستان کی غیرت کا سوال ہے. احتشام، پرائم منسٹر عمران خان جو قیمت چکا رہا ہے پاکستانیوں، اس نے یہودیوں کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر عالم اسلام کا سر بلند کیا. نموس رسالت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تحریک عدم اعتماد پرائم منسٹر کے خلاف کامیاب ہوتی ہے تو وہ اس سازش کے نتیجے میں نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ اگر میں یہ مان لوں کہ وہ اس سازش کے نتیجے میں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عسکری ادارے، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف ڈائریکٹ فورن انٹرونشن اور اس سازش کو روکنے میں ناکام رہے ہیں. اور میں یہ ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ تحریک عدم اعتماد کے ڈائنامکس کچھ اور ہیں، اس کے محرکات کچھ اور ہیں، اس کو آپ بیرونی سازش کے ساتھ نہ ملائیں. ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ جب 1998 میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، عثمان ڈار صاحب، سن تو لینا میری بات تو سن لینا. 1998 میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، بل کلنٹن امریکہ کے صدر تھے. اس وقت خط لکھا گیا تھا میاں نواز شریف صاحب کو، جب ہندوستان ایٹمی دھماکے کر چکا تھا، کہ پاکستان کو ایٹمی دھماکے نہیں کرنے، اگر کیے تو بہت برا نتیجہ نکلے گا. یہ بل کلنٹن نے خط لکھا تھا. آپ کہتے ہیں پہلے کبھی کوئی دھمکی نہیں لگی پاکستان کو. یہ خط لکھا گیا تھا میاں نواز شریف کے دور حکومت کے، لیکن پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے.
کیا ہوا تھا؟ سن لینا اب میری بات تو سن اس لینا. کے 4 ماہ بعد نواز شریف کی حکومت رہی تھی. سن تو لینا. اس کے 4 ماہ بعد حکومت رہی تھی. میاں نواز شریف کی بھی تعریف کریں. بتاؤ نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کے خلاف بیرونی سازش ہوئی تھی. مشرف صاحب نے بیرونی سازش اس لیے میاں نواز شریف کے خلاف کی تھی کہ میاں نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر دیے تھے. اب کھڑے تو ہو جاؤ نا ایک جگہ. شاہ میرے بھائی ایک جگہ کھڑا ہو جا نا, ایک جگہ کھڑا ہو, مجھے جواب دینے دو نا, مجھے جواب دینے دو. بتاؤ رہی تھی حکومت. آپ میری بات کو اٹھایا نا, میں آپ کا جواب بھی پورا سنوں گا. نواز شریف کا ٹرم پوری ہوئی میں نے ایک جگہ کھڑے رہو سوال اٹھایا تو کھڑے رہو ایک جگہ پوری ٹرم نہیں ہوئی, لیکن وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ مشرف صاحب اس بیرونی سازش کا حصہ بن گئے میاں نواز شریف کے خلاف. وہ ٹرم اس وجہ سے نہیں پوری ہوئی کہ نواز شریف اور مشرف صاحب کے اپنے ذاتی اختلافات تھے. دھماکوں کی بات کی ہے, محرکات مختلف تھے, ڈائنامکس یہ کہتے ہیں بل کلنٹن نے کہا بھگتو گے تو اس کی حکومت چلی گئی. یہی پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں.